إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سامعین و ناظرین، آج ہم نور الایضاح کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے. سبق نمبر 16 کی ساری عبارت میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دی ہے. تو پہلے ہم ایک ایک جملے کی ترکیب پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس ایک جملے کے اندر جو مسئلہ بیان ہے وہ بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو آئیے آج کے سبق کا پہلا جملہ پڑھتے ہیں. وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى. بہت آسان ترکیب ہے کہ واو استینافیہ ہے. نئے جملے کے شروع میں جو واو آتی ہے نا، وہ واو استینافیہ ہوتی ہے. جو نئے جملے کے شروع میں واو آئے اس واو کو ہم واو استینافیہ، پنجابی میں کہہ دیتے ہیں نویں واو، استینافیہ. یدخلو مضارع کا صیغہ ہے، اس کا فاعل یہاں اس کے اندر ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل. الخلاء یہ ترکیب میں یہاں پہ مفعول فی بن رہا ہے یدخلو کا. برجلہ الیسریٰ با جا رہا ہے، رجلہ لفظ رجل اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آئی ہے، اور قاعدہ ہے اسم کے ساتھ ضمیر آئے تو اسم مضاف ہوتا ہے، ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے، لہذا یہ اسم مضاف ضمیر مضاف الیہ. الیسریٰ یہ ترکیب میں صفت بن رہا ہے، کیونکہ ہم قاعدہ بتاتے ہیں اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے بعد میں معرفہ آ جائے، اور یہ قاعدہ اکثری ہے کہ وہ اسم جس کے ساتھ ضمیر آئی مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف اور معرفہ اس کی صفت. الیسریٰ یہاں اس کی حالت جر تقدیری ہے، کیونکہ اس میں متمکن کی 13ویں قسم ہے جس کا نام ہے اسم مکسورہ، لہذا یہ رجل ہی کی صفت ہے. موصوف صفت مل کے با جار کا مجرور جار مجرور مل کے یدخلو کا ظرف لغو متعلق ہوا، اور یوں جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو ہم نے ایک جملے کی ترکیب پڑھ لی. اب ہم پڑھتے ہیں اس جملے میں کیا مسئلہ بیان ہوا. اس میں بیان ہوا کہ بندہ جب بیت الخلاء جائے گا تو پہلے کون سا پاؤں رکھے گا. تو اس میں یہ بیان ہوا کہ بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوگا اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ. یہاں قاعدہ یاد رکھ لیں قانون کہ جو بھی اچھی جگہ ہو وہاں دائیں پاؤں کے ساتھ جاتے ہیں، اور جو بھی اچھی جگہ نہ ہو وہاں بائیں پاؤں کے ساتھ. مسجد میں آنا اچھا کام ہے دائیں پاؤں کے ساتھ، مسجد سے نکلنا اچھا کام نہیں ہے بائیں پاؤں کے ساتھ. بیت الخلاء میں جانا اچھا کام نہیں ہے، ہاں بیت الخلاء سے نکلنا اچھا کام ہے، اس لیے بیت الخلاء میں کس پاؤں کے ساتھ جائیں گے؟ بائیں. تو یہ مسئلہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے جملے کا جس کی ہم نے ترکیب پڑھی. اور یاد رکھ لیں ترجمے کا طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مفعول کا اگر موجود ہو، آخر میں فعل کا. اور وہ بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوگا اپنے، اس ضمیر کا مرجع وہ جو ہوا کا مرجع ہے وہی ہے، تو وہ کون ہے جی؟ بندہ. اور وہ بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوگا اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ. ایک جملہ ہم نے
پڑھ لیا جو ہمارا پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ آئیے دوسرے جملے کی ہم ترکیب کرتے ہیں، واو استینافیہ بنا لیں یا عاطفہ بنا لیں، اس کا عطف کر لیں یدخل جملے پر۔ یستعیذ فعل ہے، باب استفعال ہے، ہفت اقسام سے اجوف واوی ہے، فاعل اس کا بھی اس کے اندر ہے جس کا مرجع بندہ ہے، با جار اسم جلال مجرور جار مجرور ظرف لاغ متعلق اول ہوا یستعیذ کے، من جار الشیطان معرفہ، الرجیم معرفہ، دو معرفہ اکٹھے موصوف سے مل کے مجرور، یہ متعلق ثانی یستعیذ کے، قبل اسم ظرف ہے مضاف، دخول آگے مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ قبل کا، قبل مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی یستعیذ کا، یستعیذ فعل اپنے ہوا فاعل، متعلق اول متعلق ثانی مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ ہم نے ترکیب دوسرے جملے کی پڑھ لی۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا بیان ہوا۔ اس میں یہ بیان ہوا کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا پڑھے گا کیا کہے گا۔ تو یہ بیان ہوا کہ بندہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے۔ یہ فرق یاد رکھنا، جس کی پناہ مانگی جاتی ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، جس سے مانگی جاتی ہے وہ ذرا بزدل ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اور مولا محبوب اس کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات طاقتور ہے شیطان سے، تو اس لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ ہم ترجمہ کرنے لگے اس دوسرے جملے کا، اور وہ بندہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے اپنے داخل ہونے سے پہلے۔ اس کا مرجع بھی وہی ہے جو یستعیذ کے اندر ضمیر کا مرجع ہے۔ تو دو جملے ہم نے پڑھ لیے، اور وہ بندہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے اپنے داخل ہونے سے پہلے۔ آئیے ہم تیسرا جملہ پڑھتے ہیں جی، وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ۔ یجلس فعل ہے، اس کا فاعل اس کے اندر ہے، وہی ضمیر ہوا مرفوع متصل، اس کا مرجع وہی بندہ۔ اب قاعدہ یاد رکھیں، فعل فاعل کے بعد یا فعل فاعل مفعول کے بعد صیغہ صفت آئے نا تو اکثر وہ حال بنتا ہے۔ یہ معتمدن صیغہ صفت ہے، تو میں نے قاعدہ بتا دیا، فعل ہے اندر فاعل ہے اس کے بعد صیغہ صفت ہے، لہذا کیا بن گیا حال۔ اسی طرح میں نے کہا فعل فاعل مفعول، ان کے بعد جو صیغہ صفت آئے وہ اکثر کیا بنتا ہے۔ قرآن پاک میں بڑی مثالیں ہیں، توفانی مسلمن، توفانی یہ مسلمن حال ہے، انا ارسلناک شاہدن یہ شاہدن حال ہے۔ میں نے قاعدہ بتا دیا، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے نا جی یہ ذوالحال ہے جی، معتمدن صیغہ صفت ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، الا جار ہے، یساری چونکہ اس میں اس کے آگے ضمیر آگے مضاف، یہ ہی ضمیر مضاف ہے، اس کا مرجع وہی ہے جو یجلسو کی ضمیر کا مرجع ہے، معتمدن کی ضمیر کا مرجع بھی وہی، مضاف مضاف الیہ مل کے الا جار کا مجرور جار مجرور مل کے معتمدن کے متعلق، یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے یجلسو کا فاعل، جملہ فعلیہ الٹ ہو گیا، یہ صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے حال حال حال، وہ ضمیر ذوالحال ہے، ذوالحال حال مل کے پھر یجلسو کا فاعل۔ تو تیسرا جملہ ہم نے پڑھ لیا، اس میں بیان ہوا ہے کہ جب بندہ بیت الخلاء میں چلا جائے تو بیٹھے کا کس انداز سے، کہتے ہیں یجلسو بیٹھے اس حال میں کہ وہ اپنے بائیں پاؤں پر اعتماد کرنے والا، مطلب اس پہ وزن ڈالنے والا۔ جب بیت الخلاء میں جانا ہے تو وزن کس پہ ڈالے؟ بائیں پہ۔ تو اس میں یہ بیان ہوا ہے جی، ہم ترجمہ کرنے لگے، اور وہ بندہ بیٹھے، اور وہ بندہ اس حال میں کہ وہ بندہ اعتماد کرنے والا ہو اپنے بائیں پاؤں پر، یسار سے مراد بائیں پاؤں، بائیں پاؤں پر۔ یاد ہو گیا جی چوتھا جملہ آج کے سبق نمبر 16 کا ہم پڑھتے ہیں جی، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ۔ ترکیب بالکل آسان ہے، واو کو عاطفہ کہہ لیں کیونکہ سارے اس کا اس پہ عطف ہے، اس کا اس کے عطف ہے جی، جملے کا جملے پہ عطف ہو رہا ہے۔ تو لا یتکلم فعل ہے، اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع وہی بندہ، الا حرف استثناء ہے، لام جار ہے، ضرورت مجرور ہے، پکا قاعدہ ہے حرف استثناء کے بعد
اگر ظرف آ جائے یا جار مجرور آ جائے پکا قاعدہ ہے وہ مستثنی مفرغ ہوتا ہے. تو یہ جار مجرور مستثنی مفرغ ہو کے لا یتکلم کے متعلق، لا یتکلم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس میں بیان ہوا کہ جب بندہ بیت الخلاء میں چلا جائے، بیٹھ جائے، حاجت کے لیے شرمگاہ اس نے کھول دی ہے، اب وہ بندہ گفتگو نہ کرے مگر ضرورت کی وجہ سے کر سکتا ہے. جی ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ بندہ کلام نہ کرے مگر ضرورت کی وجہ سے. آج کے سبق کے 4 جملے ہم نے پڑھ لیے. مزہ آ رہا ہے نا جی؟ سبق ہم کہتے ہیں اس کو ہے جس میں مزہ ہے، جس میں مزہ نہ آئے ہم اس کو سبق نہیں کہتے. اب وہ 15 سبق ہم نے پڑھا تھا، کوئی مزہ کم آیا تھا، تو 16 نمبر میں مزہ آ رہا ہے جی. آگے جملہ پڑھ رہے جی. وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَحَبِّ الرِّيحِ. جی یہاں تک جملہ ہے جی. میں نے سبق نمبر 15 میں بتایا تھا جس سیغے کے ترجمے میں اس میں مفعول کا سیغہ ہے اسے مجہول پڑھنا بہتر، تو لہذا اس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں مکروہ، اسے پڑھیں گے یکرہو. یہ فعل ہو گیا جی. کیا ہو گیا جی؟ تحریماً. یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ یہ ترکیب میں مفعول مطلق ہے. جی آپ کہیں گے جی تو ہم مانا نہیں اس کا، ہم کہیں گے اس سے پہلے ہم اس کا مصدر معذوف نکالیں گے کراہتن تحریماً. کوئی سمجھ آئی ہے؟ یہ پکی ترکیب ہوگی اس کی. جہاں بھی یکرہو کے بعد تحریم آنا جائے پکی بات ہے، وہ مفعول مطلق ہے. اس سے پہلے کیا نکالیں گے؟ کراہتن، موصوف صفت مل کے مفعول مطلق. استقبالو یہ مضاف ہے، چونکہ نکرہ ہے آگے معرف ہے، یہ تو قاعدہ ہمارا پتہ نہیں کیا بے شمار مرتبہ. استقبالو مضاف ہے، القبلۃ مضاف ہے، مضاف علیہ مل کے معطوف علیہ. واو حرف عطف. استدبارها مضاف علیہ مل کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے یکرہو کا نائب فاعل. اتنا یاد ہو گیا؟ توجہ کرنا جی. ولو فی البنیان، ہمارا پکا قاعدہ یاد رکھیں، ہمارے جو سامعین ہیں ناظرین ہیں جہاں جہاں سے پڑھتے ہیں ہمارے قاعدے یاد رکھا کریں. یہ لو کے ساتھ واو ہے، آگے جار مجرور ہے. ہم نے قاعدہ یوں بیان کیا جب لو کے بعد صرف جار مجرور آ جائے یا منصوب اسم آ جائے، بلغو انی ولو آیتن، اور پیچھے ہم پڑھے نورزا میں ولو صغیرن، اور یہاں ہم نے پڑھ لیا ولو فی البنیان. پکا قاعدہ ہے لو کے بعد منصوب آ جائے یا لو کے بعد جار مجرور آ جائے، لیکن یہ پکی بات ہے لو سے پہلے واو ضرور ہوگی. بلغو انی ولو آیتن، اور نورزا میں ولو صغیرن، اور یہ نورزا میں ولو فی البنیان، اور آگے نورزا میں آئے گا ولو بغرفتن. جہاں بھی لو کے ساتھ واو اور آگے لو کے بعد منصوب آئے یا لو کے بعد جار مجرور، پکا قاعدہ ہے وہاں کان مقدر ہوگا اور اس کا اسم اس کے اندر ہوگا، اور یہ اگلا ظرف جو جار مجرور ہے متعلق ہو کے خبر، اور وہ جو منصوب ہے وہ خبر. ولو آیتن، آیتن خبر ہے کانت کی، ولو صغیرن، صغیرن خبر ہے کانا کی، اور یہ خبر ہے کانا کی ثابتن کے متعلق ہو گئے. اگلی بات ہم نے یہ بھی بتایا ہوا ہے، اور اس لو کو کہتے ہیں لو وصلیہ، اور لو وصلیہ کی جزا ہمیشہ معذوف ہوتی ہے کیونکہ پہلے والا جملہ جزا جیسا جملہ ہوتا ہے. اب میں جوڑنے لگا ہوں یکرہو اپنے مفعول مطلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل جزا. ولو فی البنیان وہ ترکیب کر دی. واو کے بارے میں 4 قول ہے، واو مبالغہ، واو اعتراضیہ، واو عاطفہ، واو حالیہ. لو حرف شرط ہے، کان مقدر ہے، اسم اس کے اندر ہے، فی البنیان ثابتن کے متعلق ہو کے خبر. کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، کیونکہ شرط کو خبریہ نہیں کہتے، فعلیہ ہو کے شرط اپنے مثل جزا سے مل کے جملہ شرطیہ. میں نے بتا دیا جی، ہم نے ولو فی البنیان کی ترکیب بتائی. استقبال عین الشمس والقمر ومحب الريح کی ترکیب کرنے لگے ہیں جی. واو حرف عطف ہے، استقبال مضاف ہے، عین مضاف ہے، مضاف الشمس مضاف ہے، اور الشمس معطوف ہے.
واو حرف عطف القمری یہ اس کا معطوف ہے، معطوف ہے، معطوف مل کے اس کا مضاف ہے، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، یہ جو عین ہے نا یہ معطوف علیہ بنایا، پہلے بنایا تھا شمس معطوف علیہ، قمر اس کا معطوف علیہ، معطوف مل کے مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف محبر ریح مضاف علیہ مل کے اس کا عطف ہے عین پر، عین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے مضاف علیہ ہوا استقبال کا، استقبال مضاف علیہ مل کے معطوف ہوا، اور یہ معطوف علیہ ہے جی، یہ والا اب معطوف علیہ یہ والا یہ تھا ایسے استقبال القبلۃ و استدبار ہوا معطوف علیہ اور یہ معطوف ہے، اور وہ استقبال اس کا بھی اس پہ عطف کرے، اس کا اس پہ عطف اور اس کا بھی اس پہ عطف، معطوف علیہ اپنے اس معطوف اور اپنے اس معطوف سے مل کر اب بن گیا یکرہ کا نائب فاعل، یوں جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا بنا لی ہم نے، اور یہ ہم نے شرط بنایا، یہ مثل جزا ہے، یہ شرط ہے۔ تو آج کے سبق کا چوتھا جملہ ہم نے حل کر دیا، ہم بیان کرتے اس میں بیان کیا ہوا ہے، اس میں بیان ہوا ہے جی کہ استنجا مکروہ تحریمی ہے، استنجا یا کہہ لے جی پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں بیٹھنا کہہ لے جی، بیت الخلاء میں چاہے وہ استنجے کے لیے ہو سکتا ہے نا ایسا کہ پیشاب کسی نے کسی جگہ کیا ہو، استنجا کسی جگہ کر رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیشاب کے لیے بیٹھا ہو، تو بار بیت الخلاء میں قضائے حاجت ہو یا استنجا کے لیے بیٹھنا، کدھر قبلے کدھر منہ کر کے بیٹھنا مکروہ تحریمی، قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھنا مکروہ تحریمی۔ آگے توجہ سے سننا، کہتے ہیں ولو فی البنیان، اگرچہ عمارت میں ہو، اگرچہ گھر میں ہو، اگرچہ لیٹرین میں ہو، قبلے کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا مکروہ تحریم، مکروہ تحریمی۔ سورج کے عین کی طرف منہ کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی، چاند کے عین بالکل جدھر چاند نظر آ رہا ہے، اسی طرح ہوا کے وہ جو ہوا کے لوٹنے کی جگہ یعنی جدھر سے ہوا آ رہی ہے ادھر منہ کرنا مکروہ تحریمی۔ جی میں نے یہ بیان کر دیا، ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور مکروہ ہے مکروہ تحریمی، اور مکروہ تحریمی ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف پشت کرنا، یہ مرجع ہے، قبلے کی طرف اگرچہ وہ بندہ اگرچہ عمارت میں ہو، اور مکروہ تحریمی ہے سورج کے عین کی طرف منہ کرنا، مکروہ تحریمی ہے چاند کے عین کی طرف منہ کرنا، مکروہ تحریمی ہے ہوا آنے کی جگہ کی طرف، ہوا آنے کی سمت کی طرف، ہوا کی سمت کی طرف منہ کرنا، اس کے ساتھ استقبال لگے گا جی، مکروہ تحریمی ہے ہوا کی سمت کی طرف منہ کرنا۔ تو یہاں تک ہم نے آج کا سبق پڑھ لیا، ہم آگے جا رہے ہیں جی، یہ جملہ ہم حل کرتے ہیں پھر اس کو پڑھتے ہیں جی۔ یکرہ فعل ہے جی، مجہول ہے جی، این یبولا میل ملا کے اس کا نائب فاعل بننا، توجہ سے سننا جی، ان مصدریہ یبولا فعل فاعل سے مل کے معطوف علیہ، اور عطف یتغوطا فعل فاعل یہ معطوف ہے جی۔ آگے فی المائی والظلی والجہری والطریقی، یہاں تک میں پہنچا ہوں جی، یہاں تک یہ جار مجرور مل کے اس کے متعلق کر لیں اس کے کر لیں، دونوں طرح ہے، اور دونوں کے کر لیں جی، یہ متعلق جار پہلے یہ کہ المائی معطوف ہے، ذلی معطوف اول، جوہری معطوف ثانی، الطریق معطوف ہے اپنے تینوں معطوف سے مل کے فی جار کا مجرور جار مجرور مل کے یہ متعلق ہو گیا یتغوطا کے، لیکن تعلق اس کا دونوں کے ساتھ ہے، یبولا کے ساتھ بھی ہے یتغوطا کے ساتھ بھی ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا کہا جی، معطوف علیہ باطویل مفرد ہو کے یکرہ کا نائب فاعل فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تحت شجرۃ مثمرۃ، توجہ سے سننا، واو حرف عطف ہے، ادھر نکالوں گا یکرہ، کیا نکالوں گا، این یبولا، یہ بھی نکالوں گا یکرہ، تحت مضاف ہے، شجرۃ مثمرۃ موصوف سے مل کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مفعول فی، او این یبولا او یتغوطا کا مفعول فی، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، یکرہ ملا لیں گے، این یبولا کا مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی آگے جا رہا ہوں، والبول قائما الا من عذر، یہاں اس سے پہلے بھی نکال رہا ہوں یکرہ، کیا نکال رہا ہوں جی، اگر نہیں نکالنا
تو آپ اس کا عطف کریں گے این یبولا پر. کیا کہا جی؟ آپ کہیں گے این یبولا پہ عطف یہ کیا؟ تو این یبولا محلن مرفوع ہے، یکرہ کا نائب فعل ہے، اس لیے البول کا عطف کریں گے این یبولا پر. قائمن البول سے حال ہے، اور البول کو ہم اسم فاعل کے معنی میں کریں گے، یہ اسے کیا بن گیا جی؟ حال. الا من عذر، یہ یکرہ کے متعلق ہوگا، یا ادھر نکال لیں یا اس کا اس پہ عطف کر لیں. یہاں تک میں نے جی ترکیب کر دی ہے. اب ہم سب پڑھنے لگے. اس میں کیا بیان ہوا؟ اس میں بیان ہوا کہ پانی کے اندر، اسی طرح جناب سائے کے اندر، اسی طرح جناب سوراخ کے اندر، اسی طرح راستے میں، اسی طرح درخت کے نیچے، اور اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے. راستے میں، پانی میں، سوراخ میں اور سائے میں پیشاب کرنا، پخانہ کرنا مکروہ ہے، اور پھلدار درخت کے نیچے بھی مکروہ ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے مگر عذر سے. جی ترجمہ کرنے لگے. مکروہ ہے کہ بندہ پیشاب کرے یا پخانہ کرے پانی میں، سائے میں، سوراخ میں، راستے میں اور پھلدار درخت کے نیچے. مکروہ ہے پیشاب کرنا اس حال میں کہ کرنے والا کھڑا ہو، کرنے والا مگر عذر سے مکروہ نہیں ہے. جی آگے جا رہا ہوں. وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، بالکل ترکیب آسان ہے. فعل ہے، فاعل اس کے اندر ہے، من حرف جار ہے، خلا مجرور، جار مجرور مل کے یخرجو کے متعلق ہے. بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى کی ترکیب وہی ہے جو بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى کی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں. اس کے اندر بیان ہوا کہ بیت الخلاء سے نکلے گا تو پہلے پاؤں کون سا نکالے گا؟ دایاں پاؤں. میں نے پہلے قاعدہ بتا دیا. اور وہ بندہ نکلے گا بیت الخلاء سے اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ. جی آگے پڑھ رہا ہوں. جی ثم یقول الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. قال یقول ایک ہوتا ہے نا، جو چاہے وہ قال ماضی ہو، یقول مضارع ہو، یقول امر ہو، یا لا تقل نہیں ہو. اکثر جو اس کے بعد ہوتا ہے نا، اسے وہ جملہ ہوتا ہے اور اسے ہم مقولہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ اور اکثر وہ مقولہ جملہ ہوتا ہے. کبھی مفرد بھی ہوتا ہے، جی ہم نے بتا دیا، اکثر جملہ ہوتا ہے. یہ یقول ہے، اس کا فاعل اندر ہے. الحمدللہ سے لے کے آفانی تک یہ سارا یقولو کا مقولہ ہے، اور مقولہ اکثر جملہ ہوتا ہے، کبھی مفرد بھی ہوتا ہے. ترکیب ہم کر دیتے ہیں. یقولو کا فاعل اندر ہے، الحمد مبتدا ہے، اسم جلالہ شریف موصوف، الذی موصولہ، اذهب فعل فاعل اندر، انی اس کا متعلق ہے، اذا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی سے مل کے معطوف علیہ. وعافانی آفا فعل ہے، فاعل اندر ضمیر کا مرجع الذی ہے، اذهب کا مرجع بھی الذی ہے. یا ضمیر مفعول بھی نون وقایہ. جی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر، صلہ موصول صلہ مل کے، اسم جلال شریف کی صفت، موصوف صفت مل کے، لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ثابت ان کے متعلق ہو کے الحمد کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا ہو گیا؟ مقولہ. لفظوں میں خبریہ ہے، معنی میں انشائیہ ہے، کیونکہ بندہ تعریف کر رہا ہے. جی ہم یہ آخری جملہ پڑھنے لگے ہیں کہ بندہ جب بیت الخلاء سے نکلے گا تو کیا پڑھے گا؟ کہتے یہ پڑھے گا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اس کا ترجمہ، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ذات جو لے گئی مجھ سے گندگی کو اور عافانی اور مجھے سکون دیا. ترجمہ کرنے لگا. پھر وہ بندہ کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ذات، وہ کہ جو لے گئی مجھ سے گندگی کو اور اس ذات نے مجھے عافیت دی، سکون دیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا سبق نمبر 16 مکمل ہوا.